فیصل آباد کے قریب واقع علاقے جڑاں میں آج 97% مسلمز کو 1% کرسچن سے خطرہ لاحق ہو گیا۔ تو پھر اپنا ویڈیو آپ برازیل کے لوگوں کے پاس لے چلتے، ارجنٹینا کے لوگوں کو دکھاتے۔ یہ 97% کے سامنے آپ کیوں اپنا مقدمہ رکھ رہے ہیں، جنہوں نے آپ کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے؟ اینڈ فرینکلی میں بھی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کنسرن ضرور ریز کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ جو آپ کو یہ لاکھوں میں جو ویوز مل رہے ہیں، یہ کہاں سے؟ میکسیکو سے آئے ہیں؟ جاپان سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ وہی 97% لوگ ہیں جو آپ سے اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے۔ لیکن ایک عجیب روایت ہے ظلم کی، انفیئرنس کی، ہمارے دیسی لبرلز اور سیکولرز کے مابین کے جب کوئی اس طرح کا ایشو ہو جاتا ہے جس میں کسی مسلمان نے زیادتی کی ہے کسی مائنورٹیز کے ساتھ، تو وہ اس کو اس مسلمان کے ایکشن کی بیس پہ جج نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کا تعلق جوڑ دیتے ہیں ریلیجن کے ساتھ۔ اینڈ وی ہیو ٹو کال آؤٹ دیز پیپل۔ یہ سید مزمل صاحب نے یہ جتنی بھی کریٹیکل تھنکنگ کے نام پہ ایک ایموشنل رینڈنگ کی ہے، دو تین باتیں کام کی ہیں جو انہوں نے کنڈیم کیا ہے، وہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ وہ اچھا لگتا اگر کنڈیم کر دیتے کہ وہاں پہ جو توہین ہوئی ہے اس کی بھی تو دیر پورا بھی نہیں بیٹر، لیکن چلیں بعض اوقات انسان بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں جو مین پوائنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی کو اس کو دھیان نہیں جاتا، فائن۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اسے ریلیجن کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر کال آؤٹ تو آپ کو کیا جائے گا۔ اب ریلیجن کے ساتھ آپ نے کیسے جوڑنے کی کوشش کی ہے سنتے ہیں۔ اوپیم آف دا میسز کو سونگ رہے ہیں دن رات یہ۔ وہ بلیز پاسکل نے کہا تھا نا، مین نیور ڈو ایول سو کمپلیٹلی اینڈ چیئرفلی ایز وین دے ڈو اٹ فرام ریلیجس کنوکشنز۔ ناؤ ہیئر از دا پرابلم۔ جس آدمی کو آپ کوٹ کر رہے ہیں کارل مارکس کو، اور اس کے بعد پھر آپ بتا رہے ہیں کہ دیر از اندر تھنکر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ریلیجس کنوکشن کی بیس پہ جب کام کرتے ہیں تو بہت زیادہ ایول چیزیں ہوتی ہیں۔ دس از واٹ آئی مین کہ آپ اس کے ایک ریلیجس اینگل آپ کریٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ دین کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ ڈفرنس یہ ہے ایک دیسی لبرل میں اور ایک ایماندار آدمی میں کہ ایک ایماندار آدمی جب اس پہ تبصرہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ لوگوں کا یہ رویہ دین کے باوجود ہے، یہ پایا جاتا ہے، جبکہ دیسی لبرل کہتا ہے کہ نہیں، یہ دین کی وجہ سے پایا جاتا ہے۔ اینڈ دیر از اے ڈفرنس۔ بٹ انٹرسٹنگ تھنگ یہ ہے کہ جس آدمی کو انہوں نے کوٹ کیا ہے کارل مارکس کو کہ یہ اوپیم آف دا میسز ہے، اس کے نظریے کو جب رشیا میں پریکٹیکلی ٹرانسلیٹ کیا گیا تو وہاں پہ 5 چرچز نہیں، ہم تو 5 چرچز کی بات کریں نا، 50,000 چرچز رشیا میں وہاں پہ مسمار کر دیے گئے، اور وہ پبلکلی کہہ رہے تھے، اوپنلی کہہ رہے تھے کہ وہ چرچز جو اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ان کو بلڈوز نہیں کیا جا سکتا، ان کی بیسمنٹس میں ہم بوم رکھ کے ان کو ہم بلو اپ کر دیں گے۔ یہ سیکولر کنوکشن تھی، یہ کوئی ریلیجس کنوکشن نہیں۔ میں کارل مارکس کو اس دامنات سے نہیں چھوڑوں گا، یہ کارل مارکس کا خیال نہیں تھا کہ ریلیجن کو جو ہے وہ ریلیجس لوگوں کو مار دینا چاہیے، لیکن اس کی آئیڈیالوجی کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ آن ریکارڈ ہے کامریڈ کروشیف جو کہہ رہا ہے کہ میں بڑے جلدی میں دنیا کو آخری کرسچن دکھاؤں گا۔ یہ اس کی ایک سیکولر کنوکشن تھی، اور یہ اسی آدمی سے متفق تھا جس کو ابھی آپ نے کوٹ کیا ہے۔ پول پوٹ، ماؤ، ان لوگوں کو، اسٹالن، ان لوگوں کو اگر جمع کرتے ہیں تو ملینز کے حساب سے لوگ، دیر از اے ریزن کہ دنیا میں جتنا قتل و خون سیکولر لوگوں نے کیا ہے اتنا کسی اور فکری طبقے نے نہیں کیا، کسی اور فکری طبقے نے نہیں کیا، اور ان کی جو کنوکشن رہی ہے وہ ہمیشہ سے سیکولر رہی ہے، وہ ریلیجس نہیں رہی ہے۔ جو اسٹیٹ ایتھیزم جو امپوز کیا جا رہا تھا فرانس میں، جو سیکولرائزیشن کی ایک موو تھی، جو ایک وہ کلٹ آف ریزن جو لے کے آئے تھے، رین آف ٹیرر، یہ وہ سارے نام ہیں جو ہسٹری میں ریکارڈ ہیں جو کہ سیکولرز نے کیے اور سیکولر کنوکشنز کی بنا پہ کیے۔ 60 لوگوں تک یوکرین میں لوگوں کو بھوکا مار دیا بیکاز آف دیئر سیکولر کنوکشنز اینڈ دیئر سسٹمز۔ لیکن ریلیجن پہ بات کرنا اتنا آسان ہے کہ، اور ویسٹ کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے ان کی تو مجبوری ہے کہ انہوں نے تو اپنی سیکولر کنوکشنز کی وجہ سے، یہ جو امریکہ ایک سیکولر کنٹری ہے، ان کے کانسٹیٹیوشنلی سیکولر ہے، اور اتنا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی بھی ریلیجس باڈی بنانا وہاں پہ فوربڈن ہے، آؤٹ آف دا باؤنڈز آف دا لا ہے۔ انہوں نے کئی ملک تباہ کر دیے، لاکھوں لوگ مار دیے، بچوں پہ بم گرا دیے، مدرسوں پہ بم گرا دیے۔ کون سا کام نہیں کیا جس پہ کبھی ہمارا دیسی لبرل، کبھی ہمارا سید مزمل نہیں کہے گا کہ میں کنڈیم کرتا ہوں کہ اس نے دہشت گردی کی ہے، یہ غلط کی ہے۔ لیکن انہوں نے دنیا کو یہ تو نہیں دکھانا کہ یہ لوگ بڑے اچھے ہیں، معصوم ہیں، اس لیے ہم ان کو مار رہے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ یہ برے ہیں، اینڈ دیٹس اٹ۔ اور پھر ہم اور اس ایگزامپلس کریٹ کریں گے، اور ہمارا دیسی لبرل اس ایگزامپلس کو ایسے کوٹ کرتا ہے کہ جیسے ایکچولی یہ ابھی تک یہ کوئی وائس رائے کا سسٹم چل رہا ہے اور یہ اس کے پے رول پہ ہیں۔ دس از ہاؤ دے کم اکراس۔ ایٹ لیسٹ سیکولر کنوکشن جتنے لوگوں کو مارا ہوا ہے، ریلیجس کنوکشن انہوں نے نہیں مارا، اور کنڈیم ہم ہر بار کریں گے، اینڈ دیر از اے ریزن کہ ہم سویلائز لوگ ہیں، ہم کنڈیم کریں گے۔ ہمارا امریکہ والا حساب نہیں ہے کہ لیٹ 80s میں انہوں نے ایک ایران کا ایک کمرشل جہاز انہوں نے فائر کر کے گرا دیا، اور جس پائلٹ نے اس کو مار گرایا، عام انوسنٹ سویلینز کو
جس نے لقمہ اجل بنا دیا اس کو انہوں نے سرکاری ایوارڈ دے دیا. ہم یہ نہیں کریں گے, ہم کوئی ایوارڈ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ غلط کام کیا ہے کرسچنس کے ساتھ ان پہ 295 لگنی چاہیے. اگر سزائے موت بنتی ہے شور کیوں نہیں, عمر قید بنتی ہے شور کیوں نہیں, جو بھی سزا بنتی ہے پاکستان کے قانون کے مطابق بالکل ان کو ملنی چاہیے. لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ بدترین مفاد پرستی میں اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو آپ ریلیجن کے ساتھ جوڑ دیں, لوگوں کے رویے کے ساتھ جوڑیں. اور سید مزمل صاحب, آپ نے جو اس سے زیادہ لغو حرکت کی ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف آپ نے خود اس کو ریلیجن کے ساتھ جوڑا بلکہ آپ کو غصہ آیا کہ باقی لوگ اس کو صحیح طرح سے ریلیجن کے ساتھ کیوں نہیں جوڑ رہے ہیں. سنتے ہیں وہ حصہ. ایون پروگریسو لبرل طبقے جو ہیں وہ بھی کیا ریاکشن دیتے ہیں, دس از ناٹ ٹرو اسلام. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا, مطلب صرف یہ ایک لائن لکھ دیں گے کہ کیا ان کو پتہ نہیں ہے بھائی, دس از ناٹ ٹرو اسلام فار یو. لک ایٹ دیز پیپل کہ ان کی انٹرپریٹیشن کیسے بنائی گئی ہے 70 سالوں کے اندر. انہوں نے جو تشریح سیکھی ہے وہ کہاں سے سیکھی ہے, ان سے جا کے بحث کر کے آپ دیکھیں کہ آپ کا اسلام کیا کہتا ہے, اور پھر اندازہ لگائیے کہ جو آپ جس اسلام کو اسلام مانتے ہیں وہ اس کے بالکل متضاد کھڑے ہوئے ہیں. آپ اپنا بتائیے کہ آپ کس اسلام کو ٹھیک مانتے ہیں, یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ جو اسلام کی تشریح انہوں نے کی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. بھئی اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ دس از ناٹ ٹرو اسلام تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. یو نیڈ ٹو اسٹینڈ ود دوز پیپل کہ اس کو بتا سکیں, قرآن کی آیات بتا سکیں کہ لا اکراہ فی الدین, وہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے معاہدے دنیا کو دکھا سکیں, ایسے معاہدے جس میں جو اہل نجران کے ساتھ معاہدہ کہ جس میں یہاں تک باتیں لکھی ہوئیں کہ جو عیسائی ہیں ان کی جو ریلیجس اپوائنٹمنٹس ہیں ان کو چینج نہیں کیا جائے گا, عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت ہوگی, کوئی سرکار کی طرف سے کوئی اس میں انٹرونشن نہیں ہوگی, وہ اپنے معاملات میں آزاد ہیں, وہاں فوج نہیں بھیجی جائے گی, ان کے مالی معاملات میں دخل اندازی نہیں کی جائے گی, ان کے کسی مقدس عبادت گاہ کو توڑ کے وہاں پہ کسی مسلمان کا گھر یا مسجد نہیں بنائی جائے گی. لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ ہے ٹرو اسلام. تو جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جس لوگوں نے اسلام کے نام پہ کر دیا ٹرو اسلام نہیں ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ان پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں, تو پھر سیدھا کہہ دینا کہ آپ بیسکلی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرو اسلام میں بس مارو جلاؤ گھراؤ سارا کچھ یہی رکھا ہوا ہے. یعنی کوئی حد ہوتی ہے نا کہ ایک آدمی جلتی پہ کس حد تک تیل بن کے گر سکتا ہے کہ ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے تو آپ انہیں یہ بتائیں کہ تم اپنے ریلیجن کے باوجود تم نے یہ حرکت کی ہے, بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے ریلیجن کی وجہ سے کی ہے. This is simply not going to work anymore, sir. آپ نے کہا تھا نا کہ this has to be an absolute war. اور مجھ سے just bring it on, just bring the facts. ہر بار کی طرح کبھی ڈاکٹر عافیہ کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دینا, کبھی قائد اعظم نے بنگلہ دیش میں جا کے پتہ نہیں کیا کہہ دیا کہ آپ کے اب اردو نہیں ہوگی. blatant lies, صاف صاف جھوٹ. قائد اعظم پہ پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے. میں کریٹیکل تھنکنگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے. I never wanted to get to his level, لیکن I'm really having enough of this man کہ جس حد تک یہ ریلیجن کو ملائن کر سکتے ہیں یہ صاحب, یہ اس کے ساتھ اس کو جوڑتے رہتے ہیں. اور جنہوں نے ایک اور بات کہی کہ ہپوکریسی کے کتنے لیول ہو سکتے ہیں آپ کو ایک ویڈیو کے اندر ہی مل جائیں گے. لیٹس لسن ٹو دس پارٹ. مقدمہ ان نوجوانوں پہ درج ہو چکا ہے اور صرف وہ 2 نوجوان تھے, تو باقی انوسنٹ کرسچن کمیونٹی کا کیا قصور ہے؟ باقی کرسچن کمیونٹی کا کوئی قصور نہیں ہے. یہی ہم کل سے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے جرم کیا ہے سزا ان کو ملنی چاہیے. باقی کرسچن کمیونٹی کو کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. بٹ ہیئر از دا پرابلم, جب آپ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ معیار کیوں نہیں ذہن میں آتا کہ اگر ایک موب وہاں پہ مسلمانوں کا اس نے کچھ کیا تو آپ پوری امت کو پورے ایک ریلیجن کو اس میں ڈریگ کر کے لے آئے ہیں. یہ پارٹ سنیے ذرا, یہ آپ ہی کی ویڈیو کا ہے. یہی وجوہات ہیں جس کی بنا پہ انٹرنیشنل کمیونٹی دے ڈو ناٹ ایون اسپٹ آن اس. ان کو پتہ ہے کہ یہ صرف ایک ہیل ہول ہے, یہاں پر ایک ایسی عوام رہتی ہے جس کو اسی پنجرے میں بند رہنا چاہیے. ان کے تو ویزاز بھی ڈکلائن کرنے چاہیے, باہر آ کے بھی یہی کچھ کریں گے. باقی دنیا جو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی جس کے لیے آپ جن کے تھوک کے لیے آپ لوگ مرے جا رہے ہیں کہ وہ آپ پہ تھوکتی بھی نہیں ہے, they should spit on you. اور وہ افغانستان میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا, نکلتے ہوئے اپنے لوگوں جو ان کے وفادار کوئزلنگز تھے ان پہ تھوک کے ہی گئے تھے. ابھی یہ اسی اتفاق سے 2 مہینے اسی سال پورے ہوئے ہیں, اگست میں جو جہازوں سے لوگ گرے تھے. تو آپ جس تھوک کے لیے مرے جا رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہی معیار کے مطابق کہ اگر کچھ کرسچنز نے یا 1-2 کرسچنز نے کیا تو باقی کمیونٹی کا کوئی قصور نہیں ہے, اینڈ وی ایبسلیوٹلی ایگری ود دیٹ پارٹ. لیکن یہ کون سا معیار ہے ایمانداری کا کہ ایک موب تھا جس کی وجہ سے آپ نے پورے عالم اسلام کو اس طرح کر دیا کہ وہ آپ لوگوں پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں, اور جس لوگوں کے تھوک کے لیے آپ لوگ مرے جا رہے ہیں ذرا ان کا بھی پوچھ لیجئے کہ جرمنی میں 8 سالوں میں 850 مساجد سے زیادہ مساجد ہیں, 850 سے زیادہ جن پہ اٹیک ہو چکے ہیں. اسلاموفوبیا کے اٹیک ہر ملک میں آپ دیکھیں پروگریسولی بڑھتے جا رہے ہیں. صرف مانچسٹر میں 500% سے زیادہ اسلاموفوبک اٹیکس بڑھے ہیں.
جس کے تھوک کے لیے آپ مرے جا رہے ہیں. آپ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ کتنے مہذب لوگ ہیں اور وہ ویزے کینسل کر دیں. ہم کہتا ہوں ہمارے ویزے کینسل نہ کریں, ہمارے ان معاملات میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ دیں. ہم پہ یہ جو آرٹیفیشل لیجسلیشن امپوز کرتے ہیں یہ کرنا چھوڑ دیں, ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دیں. وی آر گڈ انف. جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے, ہمیں بھی ان سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے, انہیں ہم سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. پر یو سی دا بگر پرابلم سید مزمل صاحب, آپ جیسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی انٹلیکچوئل, میں ولچرزم کہوں گا کہ جو انٹلیکچوئل ولچرزم ہے, اس میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو, اسلام کو بدنام کرنے کا کوئی موقع آپ کے ہاتھ آتا ہے, آپ لوگ اس کو ایمپلیفائی کرتے ہیں اس طرح سے کہ جیسے پتہ نہیں ویسٹ والوں نے آپ کو تھپکی دے کے آپ کو سلانا ہوتا ہے کہ بالکل آپ نے بڑا اچھا کام کیا, اور اس تھپکی کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ آخری حصہ سنیے اینڈ آل ایکسپلین کہ یہاں پہ صاحب نے کیا حرکت کی ہے. ابھی کل ایک پراؤڈ پاکستانی جو کہ پہلے پرانی جینز والے گانے میں ماڈلنگ کر رہے تھے, انہوں نے آسٹریلیا میں جہاز میں کھڑے ہو کے دھمکی دے دی کہ بم سے اڑا دوں گا. 4 گھنٹے فلائٹ ڈیلے ہو گئی. انہوں نے کہا کہ میں بم سے, پہلی بات تو خبر ہی غلط ہے, کوئی بم شم کا ذکر, یہ انٹرپریٹیشن ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو آدمی ایک آرٹیکل کو اپنی ریسرچ کہہ دے کہ یہ میں آپ کو ساری حقیقت بتا رہا ہوں, اس کو ویریفائی نہ کرے, اس آدمی سے بہت زیادہ توقع نہیں کرنی چاہیے. لیکن چونکہ وہ کریٹیکل تھنکنگ کا کلیم ہے تو پھر مجبوری بن جاتی ہے کہ چیزیں کہنی پڑتی ہیں. اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ میرے بیگ میں کوئی ڈینجرس آئٹم ہے. اب وہ چھری ہو سکتی ہے, چمچ ہو سکتی ہے, بم ہو سکتا ہے, نہ اس نے نام نہیں لیا, بٹ اپیرنٹلی اس نے کہا نہیں میں یہ کر دوں گا. اچھا, بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیل, تو ٹریویل میٹر ہے کہ اس نے کیا کہا کیا نہیں کہا. امپورٹنٹ ڈیٹیل کہ جب اس کو عدالت میں لے کے گئے تو عدالت کے ریکارڈ میں یہ سبمٹ کیا گیا کہ اس آدمی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. آئی مین ہاؤ ڈس آنیسٹ ون ہیز ٹو بی کہ ایک آدمی جو کریٹیکل تھنکنگ کا دعویٰ بھی کرتا ہو, آنیسٹی کا دعویٰ بھی کرتا ہو, اور صحافی بھی ہو, وہ اتنی امپورٹنٹ ڈیٹیل لوگوں کو نہ بتائے کہ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ آدمی صحیح مائنڈ میں تھا, صحیح میں نہیں تھا. جو لگ رہا ہے بظاہر وہ آدمی کو ٹھیک مائنڈ میں نہیں تھا, بٹ وی آر ہیپی ٹو ٹیک اے اسٹیپ فردر کہ لیٹ اس سے کو بالکل ٹھیک مائنڈ میں تھا. سو وٹ, ایک مسلمان, ایک آدمی who happened to be a Muslim جس نے ایک دہشت گردی کر دی یا دہشت گردی امپلائی کر دی, سزا دو اس کو. یہ باقی سارے لوگوں کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہو بھائی, باقی 97% کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہو. فٹ بال کو بین کر دیا جائے کہ وہ فٹ بال کے سپورٹرز, کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ شراب نشے کی حالت میں جہاز پہ چڑھ گئے اور وہاں پہ انہوں نے اس طرح سے وہ غل غپاڑا کیا, اور اس کے بعد پھر وہ فلائٹ 8 گھنٹے لیٹ ہوگی, 10 گھنٹے لیٹ ہوگی, 4 گھنٹے لیٹ ہوگی. بڑی نارمل سی بات ہے ویسٹ میں. ہولیگنزم وہاں پہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یعنی اس قدر لوگ وہاں پہ, جو فٹ بال کا کلچر ہے کہ آپ مل وال کی شرٹ پہن کے انگلینڈ میں آپ ویسٹ ہیم کی ہائی اسٹریٹ سے گزر کے دکھا دیں, میں آپ کو مان جاؤں گا. اتنا تشدد پایا جاتا ہے وہاں پہ, پرٹیکولرلی جب لوکل ڈاربیز ہو رہی ہیں. عام حالات میں تو شاید آپ گزر بھی جائیں, لوکل ڈاربیز میں آپ کر کے دیکھ لیں. لیکن وہاں پہ کوئی سید مزمل نہیں ہوتا جو کہتا ہے کہ باقی دنیا تم پہ تھوکتی نہیں ہے, تم جاہل ہو, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو. 2 ارب مسلمان جن میں چھوٹے بچے بھی ہیں ان پہ بھی وہی ٹائٹل لگا دو بیکاز یو آر اے کریٹیکل تھنکر. خیر اینی وے, آپ نے کہا تھا دس ہیز ٹو بی این ایبسولوٹ وار, فکری جنگ کی بات ہو رہی ہے. ایم ویری شیور یو آر ناٹ اے وائلنٹ پرسن, لیکن وی ہیو ٹو بی کیئرفل. آخرکار جس آدمی کا آپ نے حوالہ دیا ہے اوپیم فار میسز, جب وہ نظریات دنیا میں جہاں پہ بھی آئے ہیں, مذہبی لوگوں کا بڑا قتل و خون ہوا ہے. تو دیٹس ون آف دا ریزنز کہ ہم اس کو اپنی مورل رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں کہ آپ کو اسی لیول پہ روکیں. کل خدا نخواستہ آپ لوگوں نے پاکستان ٹیک اوور کر دیا تو آج چرچوں پہ جلائے کہ جو ہم اور آپ مل کے دکھ کر رہے ہیں, کل ہم صرف مسجدوں کو جلانے پہ دکھ کر رہے ہوں گے, مسجدوں کو بلو اپ کیا جا رہا ہوگا. بیکاز if history is anything to go by, آپ لوگوں کا یہی ٹریک ریکارڈ ہے, سیکولرز کا, آپ لوگ یہی کرتے ہیں. لیکن فکری طور پہ بھی بات ہو رہی ہے تو آپ نے کہا تھا کہ this has to be an absolute war, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ bring it on, well I stand my words. جب بھی آپ جھوٹ بولیں گے آپ کو ایسے ڈیبنک کیا جائے گا.